بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 29 رمضان مبارک منگل کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتیں برستی رہی ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 29 رمضان منگل کے دن صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنی ذاتی گھر میں جانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو گاڑی کا خواہش مند ہے گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ رمضان جو کہ عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگی گئی دعا رب کریم کی ذات آپ کی ہر حاجت قبول فرما لیتی ہے۔ آج اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت 70 نیکیوں سے نوازے گا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات سرکش شیاطین کو جکڑ لیتی ہے تاکہ امت محمدیہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کے امتی اپنے تمام کاموں میں کامیابی پا سکیں، ہر حاجت کو پورا کرا سکیں، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ رمضان المبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کو پائے اور وہ اس کے روزے نہ رکھے، وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کر پائے، بڑا بد قسمت ہے۔ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، واقعی وہ بدبخت ہے، بڑا بد قسمت ہے۔ وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا۔ آپ توجہ دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کا یہ خاص عمل پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے۔ مثلا آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری یا من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے فوراً سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، وہ مشکلات ہٹ
جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے نکلی جو بھی حاجت، جو بھی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی آپ یا رحمانو کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی ابتدائی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورت فاتحہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورت فاتحہ اللہ پاک کو اتنی عزیز ہے کہ اس سورت کا نعم البدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ ہی انجیل میں۔ جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخے مار مار کر رویا تھا۔ آپ لوگوں نے دھیان توجہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورت فاتحہ ہے۔ سورت فاتحہ کو سورت شفاء بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے 20 نام ہیں، اور اس سورت کا نعم البدل پوری دنیا میں کوئی اور نہیں۔ سورت فاتحہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس سورت مبارک کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکھتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے اپنی 41 حاجتوں کو پورا کرانا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنی ہے، اور 41 بار کا مطلب یہ ہے نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے، آپ نے صرف 41 بار ہی پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے پورا گن کے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 41 بار سورت فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ لوگوں کو کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل بے حد مجرب اور بے حد کمال کا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرتے دوران اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لینا آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم جو بندہ ایک سانس میں سانس ٹوٹنے نہ پائے، یعنی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، یا حی یا قیوم، 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 یا حی یا قیوم۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف ایک سانس میں پڑھنا ہے، یعنی سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی چھوٹی سی دعا ہے، یہ نبوی دعا ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اللہ پاک اس کے اختتام پر آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، تو آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ کتنی بڑی مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں تو اللہ پاک کی ذات وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اتر آتی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو ان کے آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی سچی
توبہ کریں، پھر آپ اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔